شالوم کنگڈم منسٹری کی ایک اور قسط میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو لائٹ ٹی وی کے لیے فلمائی گئی ہے۔ آج ہم ایک اور لفظ معاہدین پر بات کریں گے جس کا مطلب بائبل مقدس میں مقدس دن یا مقررہ وقت ہے۔ اس کو آج کے دور میں آرام یا چھٹی کا دن کہا جاتا ہے، تاہم اس کو دنیاوی یا جسمانی چھٹی کے دن سے منسوب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے ابا یا یہوہ کا مقرر کردہ دن ہے، یا جسے امریکہ میں خدا کہتے ہیں۔ اور آج ہم جس پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یوم کپور، جسے آرامی یا عبرانی میں مقررہ وقت کہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس فرق کو مسیح خداوند کے دور اور اس کے بعد میں کس طرح منایا جاتا رہا ہے۔ ہم پڑھنے لگے ہیں اخبار میں سے باب 16 اور کرنتھیوں اور عبرانیوں میں سے۔ میں اس کا آغاز دعا سے کرتا ہوں۔ اے آسمانی باپ، اس دن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ روح القدس، ہم آپ سے رہنمائی کی درخواست کرتے ہیں۔ صراط مستقیم ہمارے سامنے ہو اور ہم اسی کا انتخاب کریں، اور وہ راستہ جو ایمانویل یعنی مسیح خداوند نے ہمارے لیے چنا، ہم اس خدمت کے لیے شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمارے ذمہ لگائی۔ تو نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حکمت عطا فرمائی۔ ہے آسمانی باپ، یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے بیٹے کے عظیم نام یہوشوا ہا مشیاخ کے نام سے، آمین۔ آج ہم شروع کرتے ہیں پرانی انگریزی کے ترجمہ سے۔ ہم اخبار کی کتاب سے اٹھاتے ہیں حوالہ باب 16 کی آیت نمبر 29 سے 34 تک، اور یہاں لکھا ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہاں لکھا ہے یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہے کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے۔ بطور ایک قوم ان کو بتائیں کہ یہ چھٹی سب کے لیے ہے، اور یہ ایک بار پھر اس لیے ہمیشہ کے لیے اس کا حکم دیا ہے۔ اب اس نے 7ویں مہینے کو کی 10ویں دن کہا، 7ویں مہینے اور 10ویں دن کہا۔ دیکھیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو گریگورین رومن کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ دراصل سال کا 10واں مہینہ ہے، لیکن عبرانی کیلنڈر میں اکتوبر سال کا 7واں مہینہ بنتا ہے۔ المسیح معاف کیجئے، یہ باپ یہوہ کا حکم ہے۔ جب وہ مصر سے نکلے تو یہ خروج تھا، اور یہی نیا سال ہے، اور اس نے کہا اب سے تم اس کو مناتے رہنا۔ یہ جو سردیوں میں ہم نیا سال مناتے ہیں، یہ غیر معبودوں اور غیر قوموں کا سال ہے۔ اسے کیتھولک چرچ نے اپنایا اور رواج دے دیا، لیکن ہمارے پاس مقدس صحیفہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مارچ میں یہ کب آتا ہے۔ یہ نئے سال کا دن ہے، تو اس کے بعد 7 سال آگے اکتوبر کا مہینہ آتا ہے، اور پھر آگے مزید لکھا ہے کہ یہ سب کے لیے یکساں ہو، خواہ کوئی اجنبی، خواہ اسرائیلی، عبرانی یا کوئی اور ایماندار ہو۔ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کفارہ ادا کریں، اور تم خداوند کے سامنے اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ اس وقت کے کاہن گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے تھے۔ کاہنوں کا خدا نے لاوی کے قبیلے سے انتخاب کیا۔ اسی طرح
ایک لائق اور کامل پادری مسیح میں سے آئے گا، ایمانویل، یا جسے ہم یسوع المسیح یا یہوشوا مشیاخ کہتے ہیں۔ وہ آئے گا اور فسح کی سرزمین پر سب کے لیے سردار کاہن بنے گا۔ اب کوئی کفارہ نہیں ہوگا، مزید نہیں، جانوروں کی قربانی بھی نہیں۔ بس اس مقام سے آگے مسیح کی موت پر یہ موقوف ہو گئی، اور وہ ہمارے لیے کفارہ بن گیا، اور یہ اب جاری رہے گا، اور جب جاری ہے اور لکھا ہے یہ سبت کا دن ہوگا جو تم سب کے لیے آرام کا دن ہوگا، اور تم سب کرو گے اپنی روحوں کو ہمیشہ کے لیے شریعت کے ذریعہ سے فروتن کرو۔ اور یہاں پر دوبارہ بتایا گیا ہے یہ سب کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ کاہن جسے وہ مسح کرے اور جسے وہ خدمت کے لیے مخصوص کرے، پاک مقام پر کفارہ ادا کرے گا اور خیمہ اجتماع میں سکونت کرے گا۔ وہ ان کو مقدس لباس اور کتان پہنائے گا۔ اب یاد رکھیں وہ ایک عمارت کو صاف کر رہے ہیں، وہ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ہمارے پاس مسیح ہے جس نے اب ہمیں شواؤت یا روح القدس کا تحفہ دیا۔ تو اب یہ ایک ٹیمپل ہے اور مسیح ہمارے اندر رہتا ہے، لہٰذا اس دن وہ ہمارے گھر یعنی ہماری جان کو صاف کرنے، ہمارے ذہنوں کو درست کرنے کے لیے ہمارے اندر آتا ہے، اپنے جسموں کو کفارہ کے لیے پیش کر کے بحال کریں، اور اگر آپ اس پر عمل کریں یاد رکھیں آپ کو ویسا ہی ملتا ہے جیسا آپ نے یہوہ کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے۔ اگر آپ جشن نہیں مناتے اور یہ کام نہیں کرتے تو اس کے پاس یہ نعمتیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے اس کے پاس انہیں عطا کرنے کا بہانہ نہیں ہوتا۔ تو صحیفہ نویس اسے جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک لازوال آرڈیننس یعنی ابدی قانون ہوگا۔ ایک بار پھر یہ تیسری دفعہ ہے کہ ہمیں یہ باور کرایا گیا ہے یہ آپ کے لیے ایک ابدی قانون ہے کہ آپ کفارہ دیں، بنی اسرائیل اور ان کے تمام بیٹوں کے لیے سال میں ایک بار، جیسا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا۔ تو یہ حکم تمام امتوں کے لیے ہے۔ آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ اس کا حکم کہاں ہے جہاں اس میں تمام لوگ شامل نہیں۔ تمہارے دروازوں میں اجنبی، کھلا میدان، یہ اس میں لفظی طور پر سب کچھ شامل ہے کیونکہ وہ ہمارا مقدس باپ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو چھوڑا جائے۔ یہ مقدس دن سب کے لیے منانے اور اس کے پاس آنے کے لیے ہے۔ ہمارا اگلا حوالہ اخبار 23 باب آیت نمبر 27 سے 32 تک ہے۔ اب یاد رکھیں ہم اس پر جب ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سال کا 7واں مہینہ یہ جدید عالمی کیلنڈر کا ہے اور وہ مہینہ 10واں ہے۔ میں بتاتا ہوں یہوہ ہمارا قادر مطلق خدا اسے پہلا کہتا ہے، سال کا پہلا مہینہ مارچ میں، تو 7 ماہ بعد اکتوبر ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کا 10واں دن صلح کا دن ہوگا، اور یہ ایک مقدس اجتماع سیمینار ہوگا۔ آپ سب کے لیے ایک مقدس دن ہوگا۔ اپنے سروں میں خاک ڈالیں گے، خدا کے لیے سوختنی قربانی کریں گے، یہ ان کا طریقہ تھا، اور ہمیں اب بھی ایسا کرنا ہے۔ جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں یہ سارے دن کا عمل ہے۔ ایک آدمی دن بھر خوراک اور پانی کے بغیر گزارا کر رہا ہے، اپنی حاجات کے لیے اپنے جسم کو بھوکا رکھ رہا ہے
تاکہ مقدس باپ پاک یہوہ کا قرب حاصل کیا جا سکے اور اس سے نعمتوں کا حصول ہو سکے۔ اور روزے کے بارے یاد رکھیں کہ مسیح نے ہمیں نئی پیدائش کے بارے میں بتایا تھا، اس کا جسم کہ جب وہ جائے گا تو پھر روزے کا وقت آئے گا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ روزہ خدا اس کا تقاضا کرتا ہے۔ در حقیقت مقدس متی کی انجیل میں یسوع المسیح ہمیں روزہ رکھنے اور اپنے آپ کو مسح کرنے کے لیے فرماتے ہیں۔ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم روزے سے ہیں۔ آستر نے پوری قوم کے لیے 3 دن کے روزے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ عقل حاصل کر سکیں۔ یوئیل نے پوری سلطنت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ وہ پوری قوم کو تباہی سے بچا سکیں۔ مقدس لوکا ہمیں دعا اور روزہ رکھ کر مقدس باپ یہوہ کی خدمت کرنے کو کہتے ہیں، اور حضرت داؤد ہمیں زبور کی کتاب میں بتاتے ہیں کہ اس نے دعا کی اور روزہ رکھا۔ پاک یہوہ باپ کی طرف سے علم اور حکمت حاصل کرنے کے لیے، ہاں میرا مطلب ہے یہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ دانیل نبی نے عذرا کے لیے حکمت اور علم کے لیے 3 ہفتوں تک جزوی طور پر روزہ رکھا، حکمت اور علم کے لیے۔ اعمال کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں، روح القدس میں رہنمائی حاصل کریں اور اس طرح ہمارے پاس ہمارا رہبر ہوتا ہے۔ کرنتھیوں 7:5 میں مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، روزہ اور دعا ایک مسیحی کے لیے روزمرہ کا معمول ہے۔ روح، دماغ اور جسم کے لیے یہ عمل مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے جسم اور پاک یہوہ کے ساتھ ہمارے تعلق کے لیے تو بائبل مقدس میں 20 سے زیادہ دیگر حوالہ جات ہیں کہ روزہ کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ جس کسی نے روزہ نہیں رکھا اس نے خدا کی طرف سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ہم جو کچھ پاک یہوہ خدا میں رکھتے ہیں وہی کچھ ہمیں ملتا ہے، بلکہ وہ ہمیں دگنا کر کے دیتا ہے۔ یہ نہایت آسان عمل ہے، اور وہ اسے مزید جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جب ہم قربانی گزرانتے ہیں، اور ہماری قربانی یہ ہے کہ ہم بغیر کھانا اور پینا اور توبہ اور نوحہ کر کے کفارہ دیں۔ چنانچہ آگے چل کر آیت نمبر 28 میں لکھا ہے کہ تم سب اس دن کوئی کام نہ کرو، کیونکہ یہ صلح کا دن ہے، خدا کے سامنے یہوہ خدا کے لیے کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ یہ ان تمام برائیوں کا کفارہ ادا کرنے کا دن ہے جو ہم کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ خدا خوف رکھنے والے لوگ بھی۔ ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں جو گناہ کے بغیر ہو اور جو کہتا ہو کہ مجھے مقدس برہ کی ضرورت نہیں۔ ہمیں آخری دم تک نجات کی ضرورت ہے، اور جو شخص اس دن فراطنی اختیار نہیں کرتا اسے اپنے لوگوں سے کاٹ دیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مقدس عیدوں کے لیے اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ اسرائیل کے گھرانے سے اور مسیح کی جماعت سے بھی اسے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو ہم آگے پڑھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو یہ کام کرے گا، میں لوگوں میں سے اس شخص کو تباہ کر دوں گا۔ کوئی شخص بھی اس دن کوئی کام نہیں کرے گا، اور یہ ابدی قانون ہوگا، اور یہ آگے تمہاری تمام نسلوں کے لیے ہوگا۔ یہ ایک ابدی قانون ہوگا۔ چوتھی بار ہمیں یہ ہمیشہ کے لیے تمام نسلوں اور سب کے لیے بتایا گیا ہے۔ اس
دنیا پر کوئی ایسی جگہ نہیں، یعنی مسیح کا کفارہ منانے کے لیے کوئی مخصوص جگہ کی ضرورت نہیں۔ اور آگے چل کر آیت 31 میں لکھا ہے کہ تم میں سے کوئی نہ کرے، لہٰذا یہ تمہارے درمیان ابدی قانون ہوگا، یہ تمہاری نسلوں میں اور تمہاری رہائش گاہوں میں اور اجتماعوں میں تمہارے لیے سبت کا دن، آرام کا دن ہوگا کہ تم اپنی جانوں کو دکھ دو گے۔ مہینے کے 9ویں دن شام کو، تو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے مطابق رات 9 اکتوبر کے 9ویں دن بتا رہا ہے۔ 9ویں آفتاب کے وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا ہے دن اور چاند نکلتا ہے، یہ 10ویں تاریخ کا آغاز ہے۔ 10ویں دن ہمارا روزہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ 9 اکتوبر سورج غروب ہو جاتا ہے اور پھر ہم بڑی ضیافت اور خوشی کرتے ہیں۔ غروب آفتاب کے بعد کچھ لوگ جسمانی کمزوریوں کے سبب مکمل طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر یہ معاملہ اس شخص اور یہوہ کے درمیان ہے۔ لیکن جان لے کہ حضرت داؤد نبی نے 3 ہفتوں تک جزوی طور پر روزہ رکھا۔ انہوں نے پانی تو پیا مگر 3 ہفتوں تک کچھ نہ کھایا۔ انہوں نے پاک یہوہ کے لیے دشمنوں کی شفا کے لیے دعا کی۔ خدا نے انہیں ابھی دشمنوں سے چھڑایا ہی تھا اور انہیں تباہ کیا تھا، ان کے ارد گرد تمام سلطنتوں کو تباہ کیا تھا، مگر ان کا دل چاہتا تھا کہ لوگ صحت یاب ہو جائیں۔ چنانچہ داؤد نبی نے اپنے یہوہ کے دشمنوں کی صحت یابی کے لیے 3 ہفتوں تک روزہ رکھا۔ تو یہ عید کپور، یہ کفارہ کا دن تمام لوگوں کے لیے ہے، پھاٹکوں میں اجنبی، باہر میدانوں میں گھومنے والے اجنبی، اور جو آپ ایماندار مسیحی ہیں۔ نہ صرف پرانے اسرائیل یا یہ جو یہودی مذہب ہے، یہ مسیح کے انکار سے وجود میں آیا۔ یہ جو نیا عہد نامہ ہے، یہ پرانے عہد نامے کا حاصل ہے، اور مسیح نے اسے فسح کے برے کے طور پر پورا کیا ہے، تمام گناہوں کے کفارے کے لیے۔ لہذا ہمارا اگلا مطالعہ کرنتھیوں کی کتاب سے ہمارے سامنے ہے، اور یہ حوالہ ہے کرنتھیوں باب 5 آیت 5 اور 6۔ ان آیات میں مسیح کے 55 سال بعد مقدس پولس رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی وہ انہی مسائل سے دوچار تھے۔ لوگ اب بھی لڑ رہے ہیں کہ تم یہ مقدس دن نہیں مناتے، تم یہ نہ کرو، مجھے یہ پسند نہیں ہے، تم ایسا نہ کرو، تم ان پرانے لوگوں کا طرز اپناؤ۔ مقدس پولس رسول نے ان سب باتوں کے تصفیے کے لیے یہ خط لکھا۔ اس میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں مقدس عید یا مہادیم کا بھی ذکر ہے، اور پولس رسول ہمیں آیت 5 اور 6 میں بتاتے ہیں کہ تمہاری خوشی بالکل مناسب نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر پورے گندے ہوئے آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے؟ یاد رکھیں، مسیح نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ خمیر ہمارے عقائد ہیں، اور یہ بدعات اور غلط رسومات لوگوں نے مقدس صحائف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اور مسیح خداوند ہمیں اناجیل میں ایک اور تمثیل میں بتاتے ہیں کہ وہ خمیر کیا ہے۔ یہ خمیر بہت تھوڑا سا ہے، مگر یہ پورے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا خمیر وہ تھوڑی سی غلط بدعتی رسم ہے جو ہمیں مسیح کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ ہمارا خزانہ ہم اس طریقے سے عبادت کیوں کریں؟ وہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں، نہیں، آپ کی خوشیاں بالکل مناسب نہیں کہ تھوڑا سا خمیر
یعنی انسانوں کا تھوڑا سا غلط نظریہ یا انسانوں کی تباذات، تعبیریں، تفسیریں ہماری تمام خدمت اور ایمان کو ضائع کر دیتی ہیں، بلکہ ہمیں اکساتے ہیں کہ ہم برگشتگی اختیار کریں، اس خمیر سے چھٹکارا حاصل کریں جو آپ کے والدین نے آپ کو سکھایا، یا آپ کے دوستوں نے آپ کو سکھایا، یا پھر آپ نے اپنے پادری صاحب سے سیکھا ہو سکتا ہے کہ وہ غلط تعلیم دے رہے ہوں یا انہیں اس صحیفے کی سمجھ نہ آتی ہو۔ روح القدس آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ سب کی رہنمائی کرے گا۔ دیکھیں، باتیں صاف سمجھ آ رہی ہیں کہ خدا کا صحیفہ اخلاص اور سچائی سے، جو کہ کامل خمیر ہے، متنبع کر رہا ہے کہ وہ انسانوں کے نظریے سے باہر نکلے۔ ان کو اس طرح سمجھ آتی ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ جو ابھی دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح ہیں، اور میں نے اپنے پادری، اپنے والدین یا کسی اور ذرائع سے کبھی بھی برا قبول نہیں کیا، یہ بکواس ہے، یرمیہ نبی کو پڑھیں۔ مجھے یقین ہے کہ باب 16 میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب بڑا خروج ہوگا تو وہ کہیں گے، ہم نے اپنے باپ دادا سے حماقت اور باطل کی بے معنی باتیں قبول کی، جس کا خدا کی طرف سے کوئی اجر نہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیا مانتا ہوں؟ کیا میں نے یہ سب اس کتاب سے سیکھا؟ اور اگر آپ یہ سب ان صحیفوں میں لفظ با لفظ نہیں پڑھ رہے تو انہیں اپنے آپ سے دور کر دیں۔ خدا ہمیں اس دن کی عبادت کرنے کو نہیں کہتا جس دن یسوع المسیح یا ایمانویل بچے کی صورت میں پیدا ہوئے۔ ہم گوشت کی پرستش نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے، بلندی پر اس کی عبادت اور حمد و ثنا کے لیے۔ مقدس عیدیں یا معادیم، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب اس کا بیٹا زمین کے اندر چلا گیا ہمارے گناہوں کے لیے، جس دن وہ پہلے پھلوں میں جی اٹھا، جس دن اس نے کفارہ دیا، تمام دن اس نے نرسنگے پھونکے، اور جس دن ہمارے ساتھ خیمہ کیا، اس دن بچایا۔ یہ ان مقدس تہواروں کے ذریعے ہماری نجات کی کہانی ہے، اور اگر آپ دنیا کے تہواروں کو منا رہے ہیں تو یہ ساری کہانی بے سود، آپ اس کے ساتھ آنے والی برکتوں اور وعدوں کو کھو رہے ہیں۔ تو پولس رسول آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرانے خمیر کو صاف کرو، آپ ایک نئی کمپل بن سکتے ہیں، لہٰذا آپ مسیح میں ایک نئی کمپل بن سکتے ہیں، آپ ایک نئی تخلیق بن سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جیسے تم بے خمیر ہو مسیح میں، ہماری فسح ہمارے لیے قربان کی جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندھا ہوا بے خمیر آٹا بن جاؤ۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ آیت 8 میں وہ کہتے ہیں، پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے، نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ روح القدس کی رہنمائی میں پولس رسول حکم دیتے ہیں اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ پرانے خمیر یعنی آدمیوں کے عقائد کے ساتھ نہیں، آدمیوں کی حکمت اور روایات کے ساتھ نہیں، بلکہ خلوص اور سچائی کے ساتھ اور کلام خدا کے ساتھ۔ ہمارے مقدس باپ ابا یہوہ قادر مطلق خدا ہم سے یہی چاہتا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں، پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے، نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ انسانوں کے عقائد یا تفسیریں ایسی کوئی چیز ہمارے لیے مت لاؤ، بلکہ وہ کہتے ہیں
بلکہ اسے صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی کے ساتھ لاؤ۔ یہ مسیح کی خوشخبری ہے۔ لہٰذا پولس رسول ان عیدوں کو جاری رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ مقدس خدا یہوہ کی تعظیم اور محدیم کا جشن منانا۔ اس طرح یہ 9 اکتوبر کو غروب آفتاب کے وقت سے 10 اکتوبر تک غروب آفتاب تک ہے، اور یہ ہے یوم کپور، کفارہ کا دن، اور یہ بہت قریب آ رہی ہے۔ اس کے فوراً بعد چند دن بعد سکوت شروع ہوتا ہے۔ یہ میری پسندیدہ چھٹیوں میں سے ایک ہے۔ محدیم ہم جاری رکھتے ہیں۔ ہمارا آخری حوالہ عبرانیوں کی کتاب سے ہے، اور یہ ہے باب 9 آیات 14 تا 17۔ پولس رسول فرماتے ہیں، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد بھی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ مسیح ہمارے لیے مر گئے، اور ہم اس کے ساتھ مرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس دنیا میں نہیں مر رہے تو ہم اسے دوسروں کے لیے بھی نہیں چن رہے۔ ہمیں ہر روز اپنی صلیب اٹھانے اور گوشت اور دنیاوی جسم میں مرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ جھگڑا کرنا کبھی بند نہیں کریں۔ آپ کی زبان روزانہ آپ کو ملامت کرنے کی کوشش کرے گی۔ آپ کا جسم بھٹک جاتا ہے تو یہ پاک یہوہ باپ کی توجہ کھو دیتا ہے۔ توازن قائم کرنا بڑا آسان ہے۔ واقعی ہم میں سے ہر ایک پہلے حکم میں ناکام ہو رہا ہے۔ بس اس پہلے حکم پر واپس آ جائیں، اپنے سارے دل سے، اپنے سارے دماغ سے، اور اپنی روح اور ہر چیز سے جو ہمارے پاس ہے۔ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اگر واقعی ہم اسے دینا شروع کر دیں تو وہ آپ کا بھلا کرے گا۔ وہ بہت اچھا ہے، وہ حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ وہ اسے اتنے بھرپور طریقے سے آپ کو واپس کرتا ہے۔ اب وہ نہیں رہے، اب پہلے جیسے آپ نہیں رہے، آپ بدل گئے ہیں۔ آپ نے اس میں ایک نئی تخلیق کی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اگر آپ مسیح کو نہیں جانتے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، ابھی قدم رکھیں، آگے بڑھیں، یہاں اپنے ذہن میں جائیں، ایک ایسی جگہ چنیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ حقیقی خدا ہے، وہ ٹھوس ہے، اسے پکارو اور وہ ہماری سن لے گا، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ وہ ہر اس شخص کو بچاتا ہے جو اسے ایمان کے ساتھ پکارتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ اس محادیم یعنی کفارے کے دن کو منائیں، اپنے گناہوں سے چھٹکارے کے لیے، اپنے آپ کو دن کی ضروریات سے نکالنے کے لیے۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، لیکن آپ کریں، اٹھیں اور اس دن کے لیے شکر ادا کریں، اور یہ دیکھنے کی بجائے کہ یہ کتنا مشکل ہے،
خوش رہیں اور کفارہ کے لیے شکر ادا کریں۔ کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ پاک یہوہ نے ہمیں آسمانی برہ عطا کیا ہے جو ہر روز ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ ہر بار جب ہم بیدار ہوتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں باپ میں نے گناہ کیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اے میری خدا میں گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور ماتم کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، وہ مجھے فوراً معاف کر دیتا ہے۔ مجھے کفارہ کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ دن ہے کہ میں کہہ سکوں اے باپ تیرا شکر ہو، تو نے بہت کچھ کیا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں، مجھے تھوڑی سی بات کرنے دے۔ تو اب یوم کپور کے دن میں اپنا پیغام ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بار پھر کفارہ جو 9 اکتوبر کو غروب آفتاب سے 10 اکتوبر غروب آفتاب تک ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور اپنے آپ کو ایسی جگہ پرسکون پائیں گے جہاں آپ خدا کی تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے اپنے رب، اپنے خدا اور نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا ہے تو یہ سب باتیں کرنے کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ اپنا دل کھولے، آپ اس سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے تو اسے دے دیں، اسے اس کے بارے میں بتائیں اور وہ اس زنجیر کو توڑ ڈالے گا فوری طور پر، ایک ہی لمحہ میں۔ اب آپ کی وہ پرانی خواہش بھی نہیں رہے گی، آپ اب اس راستے پر نہیں جانا چاہیں گے۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے، آپ کو صرف یقین اور ایمان رکھنا ہے۔ بات چیت جب شروع ہوتی ہے تو یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آسمانی باپ، میں اس دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ مقدس برے اور روح القدس کے لیے تیرا شکر ہو۔ اے باپ، روح القدس جو ہماری رہنمائی کرتا ہے ہم سے نہ لے لے، اور نہ ہی برے کا خون جو ہمیں ڈھانپ لیتا ہے۔ باپ یہوہ، اس زمین پر آنے والے وقت کے لیے ہم تیار رہیں۔ باپ، ابا، وہ عظیم خروج جو قریب آ رہا ہے، ہمارے چراغوں میں تیل بھرا رہے اور تیرے فضل سے ہماری نجات ہو۔ ہم وعدہ شدہ نجات اور ایمان کے ساتھ اے پاک باپ یہوہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تیرے چہرے کے طالب ہیں، ہم تیری خوشخبری اور تیری سچائی کے طالب ہیں۔ مقدس برے یعنی مسیح خداوند میں ہم پاک یہوہ تیرا شکر کرتے ہیں۔ یہوہ، ہیلیلویا، آمین۔